السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ ناظرین، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ آج 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر ہے، جو 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 13 جولائی 1931 کا سورج اپنی چکا چوند روشنی کے ساتھ سرزمین کشمیر کے لوگوں کے لیے رنج و الم کی ایک داستاں بھی ساتھ لے کر طلوع ہوا۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ذرا یاد ماضی میں۔ کشمیر میں 19 اپریل 1931 میں حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ اسی روز ڈوگرہ ڈی آئی جی چودھری رام چندر نے امام منشی محمد اسحاق کو جموں کی ایک پارک میں عید کے خطبے سے روکا۔ عید نماز میں خطبے پر پابندی کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہوئے۔ انہی دنوں ایک ڈوگرہ فوجی نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اس ظلم عظیم کے خلاف ہزاروں کشمیری جامع مسجد سری نگر کے باہر جمع ہوئے اور احتجاج کیا۔ میں آپ کو پیر محمد افضل مرحوم کی زبان قلم سے یہ داستان سناتا ہوں۔ آج ذرا میرے دیار میں تجھے داستان کشمیر سناؤں، تیری آنکھیں گر نم نہ ہوں تو شکایت ضرور کرنا۔ جولائی 1931 عیسوی کی بات ہے کہ ایک غیر کشمیری جناب عبدالقدیر صاحب جو یو پی کے رہنے والے تھے، یہ صاحب کسی یورپین لیڈی کے ہاں ملازم تھے اور اسی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کشمیر آتے تھے۔ ظلم یہ ہوا کہ عبدالقدیر صاحب کو حکومت نے گرفتار کر کے بغاوت کا فرضی مقدمہ رجسٹر کیا۔ 13 جولائی 1931 کو پیشی کی تاریخ تھی، جب کشمیری لوگوں نے سنا کہ ایک پردیسی کو ہماری سرزمین میں ظلماً روندا جا رہا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ عدالت میں جمع ہوئے۔ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے مقدمے کی سماعت سینٹرل جیل میں رکھی گئی تو لوگ جوگ در جوگ جیل میں جمع ہو گئے۔ وکیل مولانا محمد عبداللہ صاحب عبدالقدیر کی وکالت کر رہے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی اور عدالتی کارروائی ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ لوگ ابھی پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک افواہ پھیلی کہ عبدالقدیر کو 7 سال قید کی سزا ہوئی اور وکیل مولوی عبداللہ بھی قید ہوئے۔ یہ سننا تھا کہ ہزاروں لوگ جیل میں لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں عبدالقدیر دکھاؤ، مگر مسلح پولیس روکتی رہی۔ اسی کشمکش میں پتھر چلے، لاٹھیاں برسائی گئی اور آخرکار اس جنت ارضی پر پہلا خون ریز معرکہ ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، 7-8 موقع پر ہی شہید ہو گئے اور باقی شہداء جامع مسجد کے صحن میں دم توڑ بیٹھے، اور اسی طرح تحریک حریت کشمیر کی بسم اللہ ہوئی۔ شہیدوں کو جامع مسجد کے صحن میں پہنچایا گیا اور جو زخمی ہوئے ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ دن ڈھلتا جا رہا تھا اور جامع مسجد میں لوگ جوگ در جوگ جمع ہو رہے تھے۔ شہیدوں کے قرابت دار ان کے ارد گرد گریہ وزاری کر رہے تھے۔ بوڑھی مائیں، نوجوان بیوائیں، معصوم بچے موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ انہیں پانی پلایا جا رہا تھا۔ پانی پلانے کے لیے کوئی برتن یا لوٹا نہیں تھا۔ برتن نہ ملنے پر دستار کے نیچے جو مضبوط ٹوپیاں ہوتی تھی، ان ٹوپیوں میں پانی لا کر زخمیوں کو پانی پلایا گیا۔ جب ان زخمیوں میں سے شہید کلوال کا وقت قریب آیا تو شہید نے اپنے بھائی یا باپ سے التجا کی کہ مولوی یوسف صاحب کو میرے پاس بلاؤ۔ ان کے آنے کے بعد شہید نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنی جان قربان کر دی، اب للہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہم لوگ شہید ہیں۔ جواب میں مولوی یوسف صاحب نے کہا کہ آپ سب لوگ ضرور شہید ہیں اور اللہ کے پاس آپ کو شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے پر ایک عجیب بشاشت پیدا ہوئی اور مسکراتے ہوئے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ شہیدوں کی تجہیز و تکفین کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ انہیں غسل
دینے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر ان کے کپڑے کے اوپر ایک سفید چادر لپٹی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ شہداء کو تیار کیا گیا۔ جب لوگ رات کے آخری حصے میں اپنے گھروں کو جانے لگے تو دیکھا کہ فوج نے جامع مسجد کو گھیر لیا ہے اور مسلح فوجی ہر جگہ تعینات ہیں۔ 14 جولائی منگل کا دن تھا۔ جب لوگ صبح جامع مسجد کی طرف جانے لگے تو ہر شاہراہ پر فوجی تعینات تھے جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ان کا لب و لہجہ انتہائی تیز اور گندا تھا۔ وہ گندی گالیاں بک رہے تھے۔ وہ اپنے آلات حرب و ضرب سے لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے۔ رات کو بے شمار گرفتاریاں ہوئی، جیل خانے بھر گئے، چاروں طرف دہشت و بربریت کا بازار گرم ہوا اور لوگوں کو مطلع کیا گیا کہ شہیدوں کے جنازے کے ساتھ ان کے صرف 4 رشتہ دار قبرستان تک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نے شرکت کی یا تو اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا یا گرفتار کر دیا جائے گا۔ راستے میں ہر جگہ مشین گنز اور توپیں نصب کی گئی تھیں۔ اسی وقت جب شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا، ایک مٹھائی والا نور خان زیارت شریف کے غربی دروازے سے فوجی پہرے کو توڑ کر صحن میں گھس جانے کی کوشش کر رہا تھا اور زوردار آواز میں حاکموں اور فوجیوں سے مخاطب ہوا، یاد رکھو ان شہیدوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ان کو شان سے قبریں ملی مگر تم کو نہ زمین جگہ دے گی اور نہ آسمان۔ تجہیز و تکفین کے بعد جنازے میں شامل لوگ جامع مسجد واپس گئے۔ یکے بعد دیگرے مولوی صاحبان کی تقریریں ہوئیں۔ ان میں سے مولوی عبدالقدوس صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ گولی چلنے اور شہیدوں کی قربانی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ جس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے یہ تحریک شروع کرنی ہے، اس راہ میں نامعلوم اور کتنے مارکے درپیش آئیں گے۔ صرف اتحاد و اتفاق اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں خلوص ہے تو آپ فاتح ثابت ہوں گے۔ رونے پیٹنے اور ہائی ہو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شہیدوں کی قربانیاں رائیگاں نہ ہونے دو۔ ہمیں بڑے جابر اور بے رحم طاغوت سے مقابلہ ہے۔ حسینی سنت کو زندہ کر کے اپنی عزت اور توقیر قائم رکھو اور مظلوموں کا ساتھ دو۔